قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین شفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجني من فرعون ونجني من عمله ونجني القوم الظالمين وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مومنین کرام سے گزارش یہ ہے کہ یہ ممبر ویسے ہی بہت زیادہ اونچا ہے اور میرے لیے تو عام ممبر پر بھی ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے قریب کے مجمع کو دیکھنے کا، اس لیے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. نہیں، گزارش یہی ہے اس لیے کہ آج امکان نہیں ہے کہ بہت زیادہ مومنین آ سکیں. یا آپ حضرات نے تو معاملہ ہی الٹا کر دیا. تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے تاکہ میں آرام کے ساتھ عنوان پہ گفتگو کر سکوں، ورنہ ساری تقریر بڑی جسمانی اذیت کے عالم میں ہوگی. جی، آج سورہ مبارکہ شعراء کی اس آخری آیت کے علاوہ جو پہلی مجلس میں مسلسل ان تقاریر کا عنوان بن رہی، ایک اور آیت کی تلاوت کی گئی ہے جو سورہ مبارکہ تحریم کی آیت ہے. اور اس آیت کی تلاوت کا مقصد ایک سوال کا جواب بھی ہے، اور اگر یہ سوال نہ بھی کیا جاتا تو جس عنوان پہ میں بات کر رہا ہوں اس میں بہرحال اس کا جواب ہمیشہ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات کے بیان کے علاوہ جناب مختار کے حالات کا کوئی اور فائدہ ہے کہ نہیں؟ بظاہر تو یہ ایک نری اور سرسری سی تاریخ ہے جو شاید کسی بھی کتاب میں آدمی آرام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں. اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر ظہور امام تک کوئی نہ کوئی عملی پیغام بھی. اور یہ سوال خاص طور پر میرے لیے اس لیے مشکل بن جاتا، اہم بن جاتا کہ میری تو کسی بھی عنوان کی گفتگو جب تک کہ میں یہ محسوس نہ کروں کہ اس گفتگو کا کوئی نہ کوئی پریکٹیکل پہلو روزانہ کی زندگی میں ہونا چاہیے، اس وقت تک میں کسی عنوان پہ گفتگو کرتا ہی نہیں. جی ہاں، مختار کے حالات میں خالی مختار اور تاریخ کے سادے سمپل حالات بیان کرنا مقصد نہیں، اس میں ہمارے لیے جگہ جگہ بہت سارے پیغامات بھی. صرف ایک مسئلہ یہ بن رہا تھا کہ بہت مختصر کرنے کے باوجود 5 مجالس میں یہ عنوان کسی ایک حصے تک بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا. تو چلیں، مجھے یہ موقع دیا گیا کہ ایک مجلس کا اس میں اور اضافہ ہو گیا، اور اب یہ سلسلہ جو اتوار تک پہنچے گا تو اس کی بنا پر پورے حالات تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا ناممکن ہے، لیکن کم سے کم ایک منزل تک لا کر ہم اپنی بات مکمل کر پائیں گے. اچھا، اس کے لیے کہ جناب مختار کے حالات میں تاریخ کے علاوہ ہمارا اور کیا فائدہ، اس کے لیے میں نے سورہ مبارکہ تحریم کی آیت کی تلاوت کی. لیکن
اس آیت کا بالکل صحیح پیغام آج کی مجلس کے آخر سے شروع ہوگا. آیت کا ترجمہ شاید ضرورت بھی نہ ہو، اتنی مشہور آیت ہے کہ ہر آدمی جانتا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہا. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ مومنہ عورتوں کے لیے قرآن ایک نمونہ پیش کر رہا. للذین آمنوا، ہر وہ شخص جو ایمان لاتا ہے، مرد ہو کہ عورت، اللہ اس کے سامنے جو نمونہ پیش کرتا وہ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کا، مردوں کے لیے بطور مثال، بطور ماڈل، ایز اے ماڈل، رول ماڈل قرآن کریم نے فرعون کی بیوی کا نمونہ پیش کیا. قرآن کریم میں کم سے کم 11 عورتوں کا ذکر تو آیا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ، مگر نام کسی کا نہیں آیا سوائے جناب مریم کے. مریم واحد خاتون، اونلی لیڈی کے جن کا نام قرآن میں آیا، باقی قرآن ایسے اشارے کرتا فرعون کی بیوی. لیکن کس اعتبار سے قرآن ان کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کے پیش کر رہا؟ اس قالت، جب وہ یہ دعا مانگ رہی تھی، رب ابنی لی بیتن عندک فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، وَنَجِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون سے بھی نجات دلا اور فرعون کے عمل سے بھی نجات دلا، وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں کی قوم سے مجھے نجات دلا. اب اس کے اندر وہ پیغام تو آ گیا ہے جس کی بنا پر میں نے مختار نامے کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کو سرنامہ کلام بنائے، اور بعض مومنین کرام کے سبحان اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ اس نقطے تک پہنچ گئے. لیکن تفصیل کے ساتھ اس آیت کی ہمارے عنوان کے ساتھ کیا مناسبت ہے، کیا رشتہ ہے، یہ تقریر کے آخر میں آئے گا. البتہ ایک بات یہ بتا دی جائے کہ مختار نامہ جو یقیناً پورا کیا، آدھا کیا، 1/4 بھی 6 مجلسوں میں نہیں آ سکے گا، لیکن جتنا آئے جتنا نہ آئے، مختار کے حالات میں مردوں کے ساتھ ساتھ بالکل برابر سے عورتوں کا رول بھی ہمیں نظر آ رہا اور بڑا اہم نظر آ رہا. تاریخ تشیع اس بات کی گواہ کہ غیر معصومین کی جو زندگی ہمارے سامنے، کہ خالی مردوں کی حد تک نہیں، شیعت کی ترقی میں، شیعت کے فروغ میں، شیعت کے اس اسٹیج پر پہنچ جانے میں، ہماری مرجعیت کی اتنی اہم تاریخ میں، شیعت کے مختلف جہاد میں، ہر جگہ پہ خواتین کا ایک انتہائی اہم حصہ رہا. مختار نامے میں بھی ہمیں مختار کی بہنوں کا رول نظر آتا، ہمیں مختار کی بیوی کا رول نظر آتا، اور ہمیں خاص طور پر ان خاتون کا ایک بہت اہم رول نظر آتا جنہوں نے بازار کوفہ میں آقا سجاد سے روتے ہوئے ایک عہد کیا تھا، اور اس عہد کی تکمیل ہمارے سامنے ابراہیم کی شکل میں ہوئی. تمام ہسٹورین اس بات پر متفق ہیں جو مختار کے اگینسٹ ہیں، جو کہتے ہیں مختار نے تو یہ خالی سارا ڈرامہ کیا تھا، انہیں اقتدار چاہیے، انہیں چیئر چاہیے، انہیں کوفے کا حکمران بننا تھا. بچوں کے بہت ہی پاپولر قسم کا نعرہ تھا خون حسین. اور وہ لوگ بھی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مختار، وہ تو اپنے آپ کو نبی کہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا مختار، انہوں نے تو ایک نئے فرقہ کیسانیہ کی بنیاد ڈالی. وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا مختار، وہ تو امام کی امامت ہی کو نہ مانتے تھے، انہوں نے اپنا امام ہی الگ بنا لیا. اور وہ قابل احترام اور جلیل القدر علماء کرام بھی جو مختار کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں شیخ مفید سے لے کے مرحوم آیت اللہ خوئی تک تاریخ تشیع اور مرجعیت کی سیکوینس کے کتنے بڑے بڑے علماء کے نام جو مانتے ہیں کہ یہ آل محمد کے وفادار تھے، جو مانتے ہیں کہ پوری سنسیئرٹی کے ساتھ
کربلا کے ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو خود اس نقطے کو پیش کرتے ہیں کہ مختار کی شہادت خود یہ ایک اشارہ بن رہی ہے کہ پروردگار نے انہیں صرف ایک مشن کے لیے پیدا کیا تھا، وہ مشن جیسے ہی مکمل ہوا پروردگار نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، لیکن وہ مخالف یہ موافق، وہ بغض رکھنے والے یہ مختار کے جہاد کی اہمیت کو تسلیم کرنے والے، سب اسے ایک بات پر متفق ہیں کہ مختار جماعت توابین کی طرح اپنی جان تو دے دیتے، لیکن اپنے اس جہاد میں کامیاب نہ ہوتے اگر انہیں مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کا ساتھ نہ ملتا۔ گرچہ فیوچر کے بارے میں کوئی آدمی یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جتنے بھی تاریخی واقعات ہمارے سامنے، سب کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ابراہیم ابن مالک اشتر جو کوفے کی نہ صرف یہ کہ ایک بڑی عظیم شخصیت تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے ایک تھے کہ جن کا اتنا احترام شیعان کوفے میں تھا کہ اگر وہ مختار کے ساتھ نہیں ہیں تو اکثریت مختار کے ساتھ نہیں، اور اگر وہ مختار کے ساتھ ہیں تو اکثریت مختار کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ہر جگہ پر کچھ ایسی شخصیتیں ہوتی جن کا ایک وقار ہوتا، ایک عزت ہوتی، معاشرے میں ایک حیثیت ہوتی، اور اس کی حیثیت اور عزت کو دیکھ کر عام آدمی اپنے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو چھوڑ دیتے، کہتے یہ جدھر ادھر ہم۔ اب اگر ایسی شخصیت بری ہو اور وہ حق کے خلاف چلی جائے تو اس کی وجہ سے سینکڑوں حق کے خلاف چاہتے ہیں۔ ابو جہل اسی کی تو مثال ہے نا، مکے کا اتنا پڑھا لکھا آدمی کہ مکے والے کہتے تھے کہ اگر یہ کسی چیز کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس میں کوئی خرابی۔ ایک ابو جہل رکاوٹ بنا ہوا ہے، محاورتاً کہہ رہا ہوں، سینکڑوں اور ہزاروں کے ایمان میں۔ اس زمانے میں تو اتنی آبادی نہیں تھی کہ سینکڑوں اور ہزاروں کا لفظ استعمال، اور اگر ایسی بھاری بھرکم صاحب عزت شخصیت حق کے فیور میں ہو تو اس کا ادھر آنا سینکڑوں کو ادھر لے آتا، جیسے اسی زمانے میں سعد ابن معاذ۔ یہ دو شخصیتیں ایک زمانے کی، ایک مکے کا سردار، ایک مدینے کا سردار۔ ایک کی مکے میں عزت ہے، اس نے اپنی عزت کو اسلام کے خلاف اس طرح استعمال کیا کہ خود تو اسلام لا ہی نہیں رہا ہے، سینکڑوں کو روکے ہوئے۔ ایک مدینے کا سردار ہے اور مدینے میں اس کی اتنی عزت، اور اس نے اپنے عزت اور احترام کو اس طرح استعمال کیا کہ جس دن اس نے کلمہ پڑھا تو گویا سارے مدینے نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ سارے تاریخ کے بڑے اہم اور دلچسپ واقعات بھی، لیکن بات ہو رہی تھی ابراہیم ابن مالک اشتر کے رول کو سمجھانے کی۔ ابو جہل اور سعد ابن معاذ دونوں کی تاریخ پڑھتے رہیے گا، یاد کرتے رہیے گا، بچوں کو سمجھاتے رہیے گا۔ مالک اشتر کا بیٹا مولا متقیان کا شاگرد ہے، مولا نے اس ابراہیم کو تلوار چلانا سکھایا، اور جنگ صفین میں ابراہیم تقریباً وہی عمر ہے جو جناب عباس کی تھی۔ جس طرح جنگ صفین میں جناب عباس کے خصوصی حالات آتے ہیں، مالک اشتر جنگ صفین میں علی کے سالار ہیں، مگر ابراہیم کے بھی وہاں خصوصی حالات ہیں بچپنے کے اندر۔ شہر کوفہ ذرا سا دودھ کا جلا چھاچ پھونک پھونک کے پیتا، مختار پہ آسانی سے یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن ابراہیم اتنی بڑی شخصیت ہے کہ یہ اگر مختار کو مان لے تو ختم بات۔ اور ابراہیم خود بھی اپنی حیثیت سے آگاہ، بڑے آدمی کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا کہ اگر میرا اپنا پرسنل مسئلہ ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن میری وجہ سے کتنے لوگ یا گمراہ ہو سکتے ہیں یا سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں، کتنا ہیزیٹیشن تھا۔ لیکن کہا جاتا کہ ابراہیم کو مالک اشتر، ابراہیم ابن مالک اشتر کو مختار کے راستے میں لانے میں اس خاتون کا بہت بڑا حصہ، کہ جب بازار کوفہ سے قیدیوں کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا، ہنسی مذاق ٹھٹے، اہل بیت کی تضحیک، اہل بیت کی توہین، مرد الگ بچے الگ عورتیں الگ، تو اس وقت کسی نے جھک کے چوتھے امام کو سلام کیا اور روتے ہوئے کہا، فرزند رسول، اس وقت جو میں منظر دیکھ رہی ہوں
اس کا بدلہ اور انتقام لے کے رہوں گی۔ اور تاریخ میں یہ آیا کہ یہ مالک اشتر کی بڑی بیٹی اور ابراہیم کی بڑی بہن تھی، جنہوں نے اس وقت خدا کی قسم کھائی، یہ جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی، اس کا بدلہ اور انتقام مجھے لینا۔ اور یہ چھوٹا سا جملہ مختار نامے میں آگے چل کر ایک انتہائی اہم رول پلے کر گیا۔ موقع ملا تو شاید میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، موقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا 2.5 مجلسوں میں میں اپنے موضوع کا ایک حصہ بھی پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے اگلے جملوں پر۔ جیسے آج شروع کے 10-12 منٹ ذرا سے موضوع سے ہٹ کے ہوئے، لیکن بات یہی پہنچانا تھا۔ کہ مختار نامہ خالی تاریخ بنا کے نہیں پیش کرنا، مختار نامہ ہماری آج کی زندگی میں بھی ہمارے کام آئے۔ عورت آج بھی اگر ہماری عورت درست ہو جائے، تقریباً ہمارا سارا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ آج اگر ہماری عورت بگڑ جائے، جو بگڑ رہی، تو یہ ساری خرابیاں ہوں گی جو ابھی آپ کے سامنے، مزید تھوڑی تفصیل آگے چل کے آئے گی۔ جناب مختار جس قید میں، وہاں پر بھی، اس قید کے اندر بھی 2 بہت اہم پیغام اسی عورت کے رول کے حوالے سے آ گئے۔ وہ معلم جس کے نام میں اختلاف ہے، اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ معلم کا بھی پورا رول ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے اسے فقط ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ قید خانے میں مختار تک کاغذ و قلم پہنچانا، نہ اس سے پہلے اس کا ذکر ہے نہ اس کے بعد اس کا ذکر ہے۔ وہ آ گیا، لیکن اگرچہ وہ داروغہ کے ساتھ ایک پلاننگ کر کے آیا، لیکن ابن زیاد بھی آ گیا۔ اور جب ناکامی ہوئی ابن زیاد کو، اس لیے کہ 4,500 قیدیوں کے لیے جو کھیرے اور ککڑیاں لائی گئیں، کس کے اندر ایک قلم ہے اور کس میں ایک کاغذ ہے، اور 4,500 قیدیوں کے لیے جو ڈرائی فروٹس لائے گئے، تو کون سا بادام شیل والا جس کے اندر تھوڑی سی سیاہی، یہ کیسے پتا چل؟ جبکہ یہ بھی نہیں معلوم کہ کاغذ و قلم پھل، سبزی اور یہ ڈرائی فروٹ کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا، کیونکہ جب یہ بات طے ہو رہی تھی اس وقت آواز دھیمی ہو گئی۔ لیکن آخر میں ایک جملہ جسے میں کل وقت نہیں تھا سمجھا نہیں پایا تھا کہ غیظ و غضب کے عالم ابن زیاد کہتا بلا کے لاؤ اس آدمی کو جس نے ان لوگوں کی چغلی کھائی اور مجھے ان بے گناہوں کے قتل میں ملوث کرنا چاہا۔ اور جیسے ہی وہ آیا تو کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، لیکن وہ تشریح والا جملہ ہے اور وہ پیغام والا جملہ ہے۔ اس داروغہ نے دیکھا اور کہا کہ اے حاکم، آپ نے اس کی بات پہ بھروسہ کر لیا، جو میرا بیٹا ہے۔ بیٹا پھر تو بہت اہم بات بن گئی۔ بیٹا اگر باپ کے خلاف گواہی دے، اس سے زیادہ معتبر گواہی کیا ہوگی؟ گھر کا بھیدی، وہ اس سے زیادہ کون چھپی باتیں جانتا ہے؟ نہیں، بیٹا ہے، بیٹا نہیں ہے۔ کہا ایک ایسی خرابی جو بظاہر بہت چھوٹا سا ایک گناہ ہے، لیکن چونکہ ہر گناہ شروع میں چھوٹا ہوتا، لاپرواہی، غفلت، بے توجہی، وہی چھوٹے گناہ کو بڑے گناہ تک لے جاتی ہے۔ طبیب حضرات بھی کہتے ہیں کہ بائی پاس کا آپریشن کرنے والا اگر پہلے مرحلے میں سمجھ جاتا تو شاید 1 درہم کی گولی سے اس کی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا۔ لاپرواہی، غفلت، بے توجہی۔ انگریزی کا ایک محاورہ بھی ہے، اور انگریزی مجھے آتی بھی نہیں ہے، کچھ مفہوم اس محاورے کا یہ کہ اسٹچ ایٹ دا ٹائم سیوز 9۔ وقت کے اوپر اگر کہیں پہ ایک ٹانکا لگا دیا جائے تو وہ بعد کے 9 ٹانکوں سے آدمی کو بچا لیا کرتا۔ اب یہاں پر بھی وہی اسلام کا وہی اصول سامنے آ رہا ہے۔ کہا یہ میرا بیٹا، لیکن نہیں، بیٹا نہیں، میرے یہاں اولاد نہیں تھی، ہم لاولد تھے، بہت تمنا تھی مجھے بھی اور میری بیوی کو بھی، یہ مجھے لائے پالک سڑک پہ پڑا ہوا بچہ مل گیا تھا، میں نے اسے اڈاپٹ کر لیا، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ایڈاپشن کے بعد ایز اے بیٹا ہی یہ میرے گھر میں رہا، یہاں تک کہ یہ بڑا ہو گیا۔ اور جب بڑا ہو گیا تو اس نے رنگ ڈھنگ دیکھا ہے، اس کی نگاہیں خراب ہونے لگی، اور تو اور یہ خیر یہاں کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یورپ اور امریکہ کی مجالس میں اس جملے کو واضح بھی کرنا پڑتا، اور تو اور
جسے یہ اپنی ماں کہتا رہا، جسے یہ اپنی ماں سمجھتا رہا، اس پر بھی بری نگاہیں اٹھنے لگی تھی۔ اور خالی بری نگاہیں نہیں، بلکہ اس نے کچھ ایسی بیہودہ حرکات کی تھی کہ 2 دن پہلے میں نے اسے بری طرح سے ڈانٹا تھا اور اس نے بڑی ذلت محسوس کی تھی، یہ اس کا بدلہ لیا جا رہا۔ دیکھیں اسلام حجاب اور پردہ اور محرم و نامحرم اور لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک سیپریشن اور لیڈیز اور جینٹس کی مکس گیدرنگ، اس کی مخالفت، یہ سب کیوں ہے؟ یہی وہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں کہ ہم اور آپ اسے بہت لائٹ لیتے ہیں کہ بھئی ایک بار اگر اس طرح جمع ہو گئے، سال میں ایک ہی بار تو برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے تو کیا حرج ہے؟ وہ ایک بار کا جمع ہونا قیامت اور غضب سے کم نہیں ہے۔ کئی گناہ تو ایسے ہیں جو اسلام میں واقعاً گناہ، اور کئی گناہ ایسے ہیں کہ اس کو اس لیے گناہ قرار دیا گیا کہ وہ خود گناہ شاہد نہ ہو، لیکن اگر ذرا سا بھی اس میں لاپرواہی ہوئی تو کسی بڑے گناہ کی جانب آدمی کو لے جانے والا۔ جناب نوح کو بھی شیطان نے وہ بات بتائی تھی جو پتہ نہیں کیوں جب کبھی میں اس منبر پہ آتا ہوں، کئی سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجالس کا اگر ایک سے زیادہ کا سلسلہ ہو، یہ روایت خود بخود میری زبان پہ آ جاتی۔ میں اس لیے پوری روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر جب جناب نوح نے پوچھا تھا کہ اے شیطان اتنا بتا دے کہ آخر تو کسی مومن کے اندر کیسے پینیٹریٹ کرتا، کافر کے پاس جاتا ہے، منافق کے پاس جاتا ہے، مشرک کے پاس جاتا ہے، سمجھ میں آ رہا، مومن جو اللہ اور رسول کی حفاظت میں، جس کے گھر میں قرآن، جس کے زبان پہ ہر وقت دعائیں، جس نے مثلا اپنے گھر میں کوئی تعویذ سلامتی رکھا ہوگا، تو مومن کے اندر کیسے داخل ہو جاتا، اسے کیسے مس گائیڈ کر دیتا؟ اس کا کوئی محافظ بھی ہے؟ کہا کہ یہ آپ نے بالکل صحیح سوال کیا، دنیا کا مشکل ترین کام ہے مومن کو بہکانا، مگر 3 غلطیاں مومن جب کرتا تب میرے لیے مومن کے اوپر قابو پانا بڑا آسان، اور ان 3 میں ایک غلطی یہ بتائی تھی جب ذرا بھی وہ محرم اور نامحرم کے مسئلے میں کیئرلیس ہو جاتا، ذرا بھی لاپرواہ ہو جاتا۔ اب شیطان کا جملہ تو یہ کہ جہاں ایک نامحرم لڑکا ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ کسی جگہ پہ تنہائی میں جمع ہو، چاہے وہ اب جو بھی اس زمانے میں قرآن ہو، صحیفہ نوح وہی ہوگا قرآن اس زمانے کا، یہاں تک کہ اگر وہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی جمع ہو، لیکن ایک جگہ پر نامحرم کا جمع ہو جانا، بس میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا، میرا سارا کام آسان ہو گیا۔ کیوں اسلام اس مسئلے میں اتنا اسٹرکٹ ہے؟ کیونکہ آج کل حجاب تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو ایک لفظ بار بار آتا، قرآن مجتہدین کی کتابیں تو اس مسئلے کی تفصیلات سے بھری ہوئی ہیں کہ نامحرم مرد اور عورت کا ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھنا جہاں پر کوئی تیسرا آدمی نہ ہو، یہ حرام اور گناہ۔ وہ نامحرم کے لفظ سے تو آپ بھی کہیں گے ہاں ہم بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے، مگر اپنی بھاوج کے ساتھ تو کبھی گھر میں آپ ہوتے ہیں برداشت ہو ہی جاتا، مگر بہنوئی گھر میں آتا ہے تو سالی آگے بڑھ کر اس کے لیے چائے وائے بنا کے خدمت کر رہی ہے، برداشت تو ہو ہی جاتا۔ نامحرم کا مطلب ہی کو تھوڑی ہے کہ بالکل اجنبی۔ ہمارے گھر کے کتنے رشتہ دار ایسے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں نامحرم، لیکن وہ مسئلہ ایک طرف تھا۔ اب آج جو اس سے زیادہ خطرناک مسئلہ آ گیا کہ جہاں بہت سو کے بیچ میں بھی اور تنہائی بھی، جسے انٹرنیٹ کی چیٹنگ کہتے ہیں، یہ فتنے اور فساد کا ایک اتنا بڑا دروازہ، بڑی احتیاط والی منزل، کیونکہ آج کا موضوع اگر اس کو میں نے بنا لیا تو اصل موضوع کب مکمل ہوگا، اس لیے خالی اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایڈاپشن، کیوں شریعت نے یہ کہا کہ لے پالک متبنہ جسے آپ نے ایڈاپٹ کیا ہے اس کے باوجود اس کا کوئی رشتہ آپ سے نہیں بنتا، یہ ایک نیکی ہے، اسے اسلام نے حرام نہیں کہا، اسے اسلام نے غلط نہیں کہا، لیکن حرام اور غلط اس بات کو کہا کہ پھر بیٹا بنایا تو اس کو بیٹا سمجھ کے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ محرم اور نامحرم اور حجاب کے مسئلے میں بھی محبت وہ دیں، خدمت وہ کریں، وہ الگ بات ہے۔ یہ ماں اس کے لیے نامحرم ہے، اگر لڑکی کو ایڈاپٹ کیا تو یہ باپ اس کے لیے نامحرم ہے۔ جی مولانا وہ تو ہماری اولاد کی طرح، وہاں تو یہ مسئلہ سننا بھی بڑا مشکل لگتا، لیکن آج کی اس گندی اور کرپٹ دنیا کے اندر جہاں سگے رشتہ داروں کا احترام اس حوالے سے بھی ختم ہو رہا ہے، خالی اس حوالے سے نہیں کہ بدتمیز ہو گئے بچے، گستاخ ہو گئے بچے،
ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے اپنے بھی دوستوں سے بات کرتے ہوں گے. نہیں، یہ والی چیز بھی جس طرح سے فلموں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور کالجز کے ذریعے بڑھائی جا رہی ہے کہ جی یہ فطری چیز ہے، یہ رشتے ماں بیٹا بھائی بہن کچھ نہیں ہوتا، تو اس میں تو واقعاً جو کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ خالی ایڈاپشن کا نہیں ہے، مسئلہ اصل جو حل ہے، اصل جو پرابلم ہے بے حجابی کا، اصل جو مسئلہ ہے کہ محرم نامحرم کے درمیان مکس گیدرنگ کا. لیکن بس اتنی سی بات ہو گئی. آج مختار نامے کے لیے ہمارا عملی پیغام، یہ نامحرم تھا، داروغہ نے نیکی کی ہوگی لیکن بالغ ہوتے ہی اس کی ذمہ داری تھی اور اس کی بیوی کی ذمہ داری تھی کہ اسے نامحرم سمجھ کے گھر میں رکھا جاتا. لیکن اثرات نکلے، بہرحال چغلی کھائی، گناہ کے راستے پہ گیا، اسے گناہ سے روکا گیا، نتیجے میں اس نے اپنے ایسے محسن باپ جیسے کے خلاف قدم اٹھایا. لیکن چونکہ مختار اور یہ قید خانے کا نگران اور یہ معلم سب کے سب اپنے کسی کام کے لیے یہ جہاد نہیں کر رہے تھے، اس لیے آخر میں یہی چغلی کھانے والا مارا گیا. اور ابن زیاد یہ ذرا سی ایمبریسمنٹ یا شرمندگی کے عالم میں وہاں سے چلا اور اس پہ بھی توجہ نہ دے سکا کہ جاتے جاتے آرڈر تو دے جاتا کہ خبردار کھانے پینے کی چیز قیدیوں کو نہیں جائے گی. وہ اتنا اس وقت اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کر رہا کیونکہ اس نے منع نہیں کیا. اب یہ چیزیں تقسیم اور اس حکمت کے ساتھ تقسیم ہوئی کہ 4,500 ککڑیوں میں جو صحیح ککڑی ہے وہ صحیح آدمی تک پہنچی اور معلم واپس چلا گیا. 3 یا 4 دن کے بعد ایک بار داروغہ معلم کے گھر آتا، اب الٹا ہو گئے، اور کہا کہ کل میں قید خانے کا دورہ کر رہا تھا، وہاں تو رات اور دن میں فرق ہی نہیں. مختار نے مجھے یہ کاغذ دیا اور یہ کہا ہے کہ اس کی تم سے بات ہو گئی، تمہیں پتا ہے کہ یہ کاغذ کہاں پہنچانا. معلم نے کہا ہاں مجھے معلوم. مختار نے یہی وعدہ تو لیا تھا نا کہ میری سگی بہن ایک ایسی شخصیت کے نکاح میں ہے جس کا عالم اسلام میں بڑا احترام ہے. یزید بھی اس کی بات کو نہیں ٹال سکتا. عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے بیٹے، وہ میرے بہنوئی، بہن کو جا کے خط دو، یہاں پہ جو اصل خدمت انجام دے گی وہ بہن. معلم اس کے لیے تیار تھا، خط آ گئے اور اب یہ چلا. لیکن یہ وہ عنوان ہے جسے میں ایک الگ مجالس کے اندر پڑھتا ہوں اور آج کل بھی ذرا اشارہ اس کا حسینیہ زہرا کی مجلسوں میں ہو رہا. وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے ایک تو ہے علم اور ایک ہے حکمت، ایک ہے نالج، ایک ہے وزڈم. خالی نالج کافی نہیں ہے ان کے لیے. تو آج آپ جمعے کے دن یہ آیت سن کے آئیں، کمثل الحمار، جن پہ کتابیں لدی ہیں وہ گدھے کی مانند ہوتے ہیں. وزڈم بھی ضروری ہے، نالج کو استعمال کیسے کیا جائے. معلم قرآن کی تعلیم دیتا ہے، عرب زبان عرب ہے، پورا قرآن سمجھتا بھی ہے، لیکن معلوم ہے حکمت. ابن زیاد کے کان تو کھڑے ہو گئے ہوں گے، اسے اس دن کوئی ثبوت نہ ملا، لیکن اس سے پہلے میں قاتلان امام پہ لعنت کے جرم میں گرفتار ہوا، نمبر 1. اس کے بعد مختار کو کھانا پہنچاتے ہوئے میں پکڑا گیا. ٹھیک ہے، حالات ایسے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن میرے پیچھے لگا ہوگا. اب اگر میں شہر کوفہ سے نکلنا چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ پہلے سے چیک پوسٹ کے اوپر یہ آرڈرز ہوں کہ اگر یہ آدمی نکلے سے فوراً گرفتار کر لو. اب ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ابن زیاد کو شک بھی نہ ہو. تاریخیں قریب آ رہی تھیں حج کی. اچھا، قریب کا مطلب اس زمانے کے اعتبار سے قریب، اس زمانے کے اعتبار سے رمضان ختم ہوا، حج کی تاریخ آ گئی. اس لیے کہ ہر ایک کو پیدل جانا، جہاز اور پانی کا جہاز تو ہے نہیں، اب 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے لوگ نکلتے ہیں. اس نے ایک بار حاجیوں جیسا لباس سامان سفر لیا اور مختار کے محل کے سامنے جا کے آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک. ہاں، ابن زیاد کے محل کے سامنے. ابن زیاد نے کہا اس وقت یہ آواز کہاں سے آئی؟ سپاہیوں سے کہا لے کے آنا. پہنچا. حج، حاجی، احترام یہ ہر دور میں مسلمانوں میں رہا. دیکھتے ہی پہچان لیا، کہا پھر تم میرے سامنے آئے.
یا تو 70 سال میں کبھی سامنے نہ آیا یا 15 دن میں تیسری مرتبہ سامنے آ رہا. کیوں آخر؟ کہا کہ ہے ابن زیاد، میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ اگر قید سے رہا ہو گیا تو سیدھا اس کے گھر کی زیارت کروں گا اور حج انجام دوں گا. اس لیے حج کا ارادہ. ابن زیاد نے دیکھا، کہا کہ اے مرد بزرگ، کتنی منتیں مان کے بیٹھا تھا. کل قید خانے میں پکڑا تو وہاں بھی یہ کہا کہ منت مانی تھی. معلم کہتا ہے کہ اے شخص جو اپنے حکمران سے نہ ڈرے اس کا انجام برا ہوتا ہے. اتنا آپ کی ہیبت میرے دل میں تھی، کوئی اچھا سا لفظ بنایا، اتنی آپ کی ہیبت میرے دل میں تھی کہ میں نے کئی منتیں مان لی. ابن زیاد مسکرایا. اگر کہتا اتنا ڈر تھا تو برا لفظ تھا، ہیبت تھی تو اچھا لفظ تھا. کہا اچھا جاؤ، میرے لیے بھی دعا کرنا، لیکن یہ بتاؤ مدینے تو نہیں جاؤ گے؟ اب اتنا تو ابن زیاد کو بھی معلوم ہے کہ مختار کا سگا بہنوئی اور اتنا امپورٹنٹ بہنوئی مدینے میں رہتا. کہا یہ بتاؤ مدینے تو نہیں جاؤ گے؟ کہا نہیں، مکہ مدینہ مجھے نہیں پتا، میں حج کرنے جا رہا ہوں. ہاں مکمل حج کروں گا، حج کروں گا، صرف حج، مکمل حج. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے جاؤ. اب مکمل حج کسے کہتے ہیں؟ یہ ہر مومن کو پتا کہ من حج ولم یزر، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی فقط جفانی، اس نے مجھ پر جفا کی، اس نے اپنے حج کو نامکمل کیا. مکمل حج کہتے ہی اسے ہیں جس میں خانہ خدا کے ساتھ روضہ رسول کی زیارت بھی ہو. لیکن ابن زیاد کیا سوچ سکتا تھا؟ اس نے دیکھا کہ یہ آدمی ہے سچا، جھوٹ نہیں بولتا، اور کہہ رہا ہے کہ مجھے حج کرنا ہے، خالی حج لیکن مکمل حج. تو حج تو مکے میں ہوتا ہے، یہ مکے سے آ جائے گا، اچھا جاؤ. اور ایک بات میں بتا دوں کہ پہلے زمانے میں مدینے اور مکے کا فاصلہ اور راستہ یہ اتنے خطرناک مرحلے تھے کہ آدھے سے زیادہ لوگ مکے جاتے تھے، مدینے نہیں پہنچ پاتے تھے. جسے آج اتنا آسان ہو گیا ہے اتنا ہی مشکل تھا پہلے زمانے میں. تو اس کو ایک طرف رکھیے. پہنچا یہ معلم، حج بھی کیا اور مدینے پہنچا. بلکہ ابھی حج نہیں کیا کیونکہ حج میں کافی وقت ہے، سیدھا مدینے گئے. مختار کی بہنوئی کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا. اب وہ بہت لمبی چیز ہے، اسی کے اندر کبھی آدھا گھنٹہ نکل جاتا، اس کو چھوڑ دیجیے. کہ مختار کی بہن، بہرحال بہن کیسی ہی کیوں نہ ہو، بھائی کے بارے میں اس کے دل کو لگی رہتی ہے. یہ بھائی ہوتے ہیں نامعقول ٹائپ کے، لیکن بہنیں کیسی ہی کیوں نہ ہو. اب ادھر مختار اتنے دنوں سے قید میں، جناب صفیہ کا دل بے اختیار کئی دنوں سے گھبرا رہا، اور بار بار کہتی ہیں کہ کوئی ہے مجھے میرے بھائی کی خبر لانے والا، اور یہ کہہ رہی ہے کہ دروازے میں دستک کی آواز ہے. بہنوں نے پوچھا کون؟ کہا مختار کی خبر لایا. یہ سننا تھا. صفیہ نے ایک طرح اپنے شوہر کو دھکیلا، جاؤ دیکھو کون میرے بھائی کی کیا خبر لایا. اور وہ خط بھی دیا اور ساری تفصیل بھی بتائی. بھائی اتنا سننا ہے. مختار کی بہن کو معلوم ہے کہ میرے شوہر کا کتنا بڑا رتبہ ہے یزید اور ابن زیاد کے پاس. ایک بار شوہر سے کہا کہ آج سے میں تم سے بات بھی نہ کروں گی اگر تم نے میرے بھائی کی رہائی کا انتظام نہ کیا. عبداللہ کو مختار سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس وقت بیوی، یہ ہے بیویوں کا ایک اور رول کہ شوہر اگر کبھی دین کے راستے سے ہٹے ہوئے بھی ہوں، شوہر اگر کبھی بے دین بھی ہوں، شوہر اگر اتنا زیادہ پابند شریعت بھی نہ ہو، بیوی رو کر دھو کر زیورات کا سیٹ لے لیتی ہے کہ نہیں لے لیتی ہے؟ اپنے لیے اچھے کپڑے لے لیتی ہے کہ نہیں لے لیتی ہے؟ اپنے میکے جانے کی ڈیمانڈ پوری کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی ہے؟ 6-8 ٹکٹ آپ خرید کے دے دیتے ہیں. تو اپنے معاملات کے اندر تو ہر بیوی کام نکالنا جانتی ہے. اور جہاں دین کی بات آ جائے، مولانا کیا کریں، شوہر پردہ نہیں کرنے دے رہا. مولانا کیا کرے، شوہر ہے وہ کہتا ہے ڈش اینٹینا تو گھر میں آ کے رہے گا. اللہ اللہ اتنی بے زبان اللہ میاں کی گائے بن کے رہ جاتی. اور جہاں اس کی اپنی کوئی خواہش پوری نہ ہو. ہاں ہیں کچھ نیک مومنات ایسی ہیں جو فرعون جیسے شوہروں کے چنگل میں پھنسی ہوئی، لیکن میں بات کر رہا ہوں وہ دوسرے قسم کی خواتین کی. اور آپ حضرات کے ہنسی اور ریئیکشن نے بتایا کہ آپ میں سے زیادہ تر کے گھر میں اسی دوسری ٹائپ کی خواتین ہیں. غرض یہ کہ جناب صفیہ نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ مختار کی رہائی کے لیے کچھ کرے. اجا انہوں نے ایک آخری بہانہ بنا دیا. کہا کہ میں اگر یہ سفارشی خط لکھ بھی دوں تو کہاں مدینہ کہاں شام، اسے لے کے کون جائے گا؟
اور آج کل حج کا زمانہ، سب لوگ اس طرف آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر تو کوئی نہیں جائے گا، پلین تک خالی جاتے ہیں جب حج کا زمانہ آتا۔ بھائی یہ سننا تھا کہ 70 سال کا یہ بوڑھا معلم جو خدا معلوم کوفے سے مدینہ بھی کتنی زحمتیں اٹھا کے آیا، بے اختیار آگے بڑھا، کہا اس کی پرواہ نہ کرے، اس کے لیے میں تیار و حاضر ہوں۔ اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہا۔ بیوی نے ایسے جملے لکھوائے خط میں، پورا زور اپنی اور اپنے باپ کی شخصیت کے حوالے سے خط لکھ دیا۔ خط لکھنے کے بعد جب یہ معلم کوفہ عمیر ابن عامر کو یہ خط دیا تو ساتھ میں مختار کی بہن کہنے لگی کہ تم اتنی زحمت اٹھا رہے ہو، میں شرمندہ ہوں، یہ 1000 دینار تم لے کے جاؤ، یہ میری جانب سے ایک تحفہ۔ عمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ کام میں صرف اور صرف خوشنودی اہل بیت اور رضائے سیدہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے آپ میں سے کسی سے اجر تو اجر، کوئی تحفہ بھی نہیں چاہیے۔ اس انداز سے یہ جملہ کہا کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے، وہ جو بہت دور تک دیکھتا ہے، ہر چیز کی ڈیپتھ کو دیکھتا ہے، اس سے بچو۔ وَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا۔ کچھ دیر کچھ سوچا اور پھر کہا اچھا اس میں سے مجھے 5 دینار دے دیجیے۔ ارے بھائی اپنے سارے عمل کے مزے کو ختم کیوں کر رہے؟ لینا ہی تھا تو پورے 1000 لے لیتے، اور نہیں لینا تھا تو 5 کیوں لے لیے؟ کچھ سوچ کے لیے۔ تاریخ میں یہ کوئی اتنی دانشمند اور عقلمند شخصیت نہیں مانے گئے، لیکن جب آدمی اہل بیت کے لیے کام کرتا ہے تو وہیں سے پھر الہام ہوتا رہتا ہے۔ 5 دینار اٹھا لی اور یہ لے کے چلا اور وہاں شام پہنچا۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ ایک عام آدمی کو جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، یزید کے محل میں جانے کون دے گا؟ اور خاص طور پر کربلا کے بعد کے حالات، جب ویسے ہی ڈر اور خوف ہوگا اس کے پاس کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے۔ اب پہنچ تو گیا، جو چیز سوچی بھی نہ تھی یہاں آ کے سمجھ میں آ رہی۔ یہاں تک آنا بیکار ہے، انٹری کیسے ملے محل کے اندر؟ 18 دن گزر گئے، روزانہ صبح کو ہی جاتا ہے محل، پورا دن کوشش کرتا، کسی چوکیدار کی خوشامد، کسی پولیس والے کی خوشامد، کسی سیکیورٹی گارڈ کی خوشامد۔ اگر ایسے محل پر جو مقرر ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی بات تو نہیں سن سکتے، شام تک ایک وہیں رہتا ہے، واپس کر دیا جاتا۔ کبھی کوئی جا رہا ہے اس کے ساتھ لگ کے جانے کی کوشش، 18 دن گزر گئے۔ جس محلے میں مسافر خانہ، نماز ریگولر وہیں جا کے پڑھتا ہے مغرب کی، ایک دن یہ نماز آیا، شام کو نماز پڑھی، پھر چلا گیا مسافر خانے میں کہ کل پھر ہمیں ٹرائی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ امام جماعت نے مسجد والوں کو دیکھا اور کہا کہ مسئلہ تو مشہور ہے کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے، مگر آج تو ہم شامیوں کی وہ حالت۔ ایک مسافر اتنا بوڑھا 18 دن سے ہمارے محلے میں ٹھہرا، صبح سے نکلتا ہے شام کو آتا، لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے، اور آج تک ہم میں سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ دیکھیں نماز جماعت کا ایک مقصد اسلام نے یہ بھی بتایا، یہ نہیں کہ بس صفوں میں بیٹھے ہاتھ ملائے چلے گئے، ایک دوسرے کا خیال کرتے رہو، کوشش کرو کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ بہت بےہودہ جملہ کہہ رہا ہوں، آج کی دنیا میں کیسینوں کے اندر، شراب خانوں کے اندر، تاش کی پارٹیوں کے اندر بڑی بڑی ڈیلنگ ہوتی ہے، ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، لوگوں کے بڑے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں۔ کاکٹیل پارٹیز تو میں بھول ہی گیا، وہاں جانا پڑتا، اس لیے کہ یہ جو گناہ کے ادارے ہیں اس کے اندر آنے والے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور نماز جماعت پیسے والا غریب کے ساتھ صف میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اگر عالم ناگواری میں بیٹھ بھی گیا کتنے جلدی سلام اور میں یہاں سے اٹھ کے بھاگوں۔ اسلام نے اس نماز جماعت کا ایک بڑا مقصد یہ بتایا کہ ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی رہے، کون ہماری مدد کا حقدار ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی حیثیت دی، کوئی پیسے والا ہے تو دولت، کوئی غریب ہے تو جسمانی طاقت۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، فلسفہ نماز جماعت۔ اس امام نے شام کے رہنے والے
شامیوں کے ذہن جھنجھوڑے. انہوں نے کہا واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی, اور آپ ایسا کریں کہ آپ امام ہیں, آپ ہم میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں, آپ جائیے اور دیکھیے اس کا کس ٹائپ کا کام ہے, ہم میں سے کون کر سکتا. یہ امام جماعت ایک بار پہنچے مسافر خانے میں, یہ ہوٹل مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا, وہ گھبرا گیا رات کے 10 بجے. کون آیا؟ امام ہے, آئیے. کہا یہ بتا تو یہاں پہ کیوں آیا؟ 18 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہم تیری مدد کرنا چاہتے ہیں. اب وہی کیفیت اس معلم کہ ایک طرف پہلے دن اگر امام آتا ایک لفظ نہ کہتا, حوصلہ جوان تھا, خود کوشش کرنے کا ارادہ تھا. 18 دن کے ٹھوکرے کھانے کے بعد اب اسے یہ تو پتا چل گیا کہ کسی کی مدد لینا پڑے گی. لیکن وہی بات کہ اگر غلط آدمی سے میں نے بات کہہ دی تو میں مارا بھی جاؤں گا. میں تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں, مختار کا کام رک جائے گا. اور اگر یہ آیا میرے پاس اور ہو سکتا ہے یہ میرا کام کر دے اور میں چپ رہا, بہت کیفیت آدمی کی ہوتی ہے جس کو بیان کرنے کے لیے آپ کا میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں. خلاصہ ہی کہ 3-4 بار جیسے کل آپ نے سنا قید خانے کے داروغہ اور آج یہ امام, اور پھر وہی بات ہوئی. انداز سے لگ رہا ہے کہ امام شروع سے کچھ بھانپ چکا تھا, گیس لگا چکا تھا. اس نے کہا کہ سنو, جو کام کے لیے تم آئے ہو اگر اس کا کوئی تعلق اولاد فاطمہ زہرا کی خدمت سے ہے تو بلا جھجک مجھے بتاؤ, میں اپنی جان خطرے میں ڈالوں گا. گھبرا کے کہا تم ہو کون؟ درود بھیجو محمد والے محمد. تم ہو کون؟ کہا کہ میں آل محمد کا شیعہ ہوں اور حسین کا عزادار ہوں. شام, دمشق جو پورا شہر بنایا گیا یزید اور اس کے باپ کی نسل پر, وہاں بھی محبت اہل بیت پہنچ گئی. یہ اثرات تھے ثانی زہرا اور سید سجاد کے جہاد کے. اسی پہ کافی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ موضوع پھیلتا جا رہا. معلم نے کہا ہاں میرا ذاتی کوئی کام نہیں, واقعاً جس کام کے لیے میں آیا ہوں مجھے یقین کامل ہے کہ شہزادی کی سب سے زیادہ خوشنودی اور رضا اس کو حاصل ہے. خط یزید تک پہنچانا, کیسے محل میں جاؤں. اور پھر ایک ڈر اور بھی ہے کہ وہاں کہیں ابن زیاد کا کوئی جاسوس یہاں پہلے سے آ کے نہ بیٹھ گیا ہو. ابن زیاد گمراہ تھا, ظالم تھا, لیکن بے وقوف تو نہیں تھا جو حکومت چلا رہا. کہا سنو میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں. اور پھر اس نے ایک بہت لمبا چوڑا ایک واقعہ ہے جس کے بیان کرنے کا وقت نہیں. یہ یزید محل ہے, اب محل میں چھوٹے موٹے کام کے لیے بھی غلام کنیزوں کو نکلنا ہوتا, تو ان لوگوں نے خفیہ راستہ ایسا رکھا کہ روزانہ آنے جانے والوں کو اس کی خبر ہے, لیکن جو پہلی دفعہ آئے گا یا نیا آئے گا اس کو خبر نہیں. اور وہ یہ کہ سائڈ کا ایک دروازہ خفیہ نہیں ہے, لیکن اس معنوں میں نے کہا کہ وہاں سے سیدھا تم یزید کے حمام تک جا سکتے ہو. البتہ راستے میں کچھ ایسی چیزیں کہ نیا آدمی جائے گا تو وہاں چونک کے رک جائے گا, وہ فوراً پکڑ لیا جائے گا, یہی اس کی پہچان. اور جو روز آتا جاتا رہتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے بڑھ جائے گا. تو دیکھو اس راستے سے جاؤ, مگر کیسا ہی منظر کیوں نظر نہ آئے, نہ رکنا, نہ ٹھٹکنا, نہ غور کرنا, نہ سوچنا کہ یہ کیا. جہاں تم رکے اور پکڑے گئے کہ یہ نیا آدمی لگ رہا. اور ایک بات اور ہے, وہاں سے گزرنے کے لیے سر کی ٹوپی سے لے کے پیر کے موزے اور جوتے تک پورا لباس تمہیں سفید رنگ کا پہن کے جانا, یہ بھی ایک نشانی. وہاں سے گزرو گے تمہیں ہیرے اور جواہرات مثلا راستے میں بکھرے نظر آئیں گے. تم حیرت کے ساتھ دیکھو گے, ارے یہ ہیرے اور جواہرات کون چھوڑ گیا یہاں پر, جیسے اگر درہم اور دینار کی گڈیاں پڑی اور راستے میں, بس جہاں تم نے حیرت سے رک کے اس کو دیکھا وہاں پکڑے گئے. ایسے بہت سارے مناظر اس نے بتائے, 10 سب کی تفصیل ہے مختار نامے میں, لیکن اصل جو واقعہ ہے چونکہ اس سے اس کا تعلق نہیں. کہا ایک تو وہ منزل ہے کہ جیسے ہی تم وہاں قدم رکھو گے ایسا لگے گا چاروں طرف سے تلواریں تمہارے سر پہ گرنے والی. آج کل یہ کام مشینوں کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن کچھ سپاہی ہیں جن کا کام یہی ہے, اس طرح تلوار اٹھائے جیسے تمہاری گردن اڑانا. نیا آدمی تو رک جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک روٹین کام. وہ تلوار گردن نہیں اڑاتی, وہ خالی چیکنگ والی, تم آنکھیں بند کر کے گزرے. اس طرح 10 باتیں بتائیں, شکریہ ادا کی, اور اس کے بعد اگلی صبح کو اسی طرح سے چلا. مگر آخری ایک بات کہ میں پہنچ بھی جاؤں گا یزید کے حمام تک,
تو یزید ایک حکمران ہے، اکیلا تو نہیں آئے گا، اس کے ساتھ پولیس ہوگی، فوج ہوگی، مجھے کون پہنچنے دے گا یزید کے قریب؟ کہا تم وہاں جاؤ، یزید سے ملنا ہی نہیں۔ ارے یزید سے نہ ملنا تو پھر میں یہ آیا کیوں تھا؟ کہا نہیں، وہاں پہ تمہیں ایک غلام نظر آئے گا جو پورے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو، یہ محب اہل بیت۔ علماء نے لکھا ہے کہ یزید کی وہ بیوی ہندہ، یہ ہندہ کا غلام تھا، اور ہندہ نے اگرچہ کربلا کے واقعے کے بعد یزید سے سیپریشن لے لیا تھا اور پھر اسی غم میں ہندہ مر بھی گئی تھی، مگر یزید کو جو ہندہ سے محبت اس کی وجہ سے اس کے غلام کا لحاظ رکھا، اور ایک بار باتوں باتوں میں غلام نے یزید کہا کہ بس کوئی ایک میری آپ حاجت پوری کیجئے، کیا چاہتا ہے تو؟ کہا کوئی ایک حاجت۔ وہ یزید کے محل کا پانی بھی نہیں پیتا، یزید کے محل میں رہتا، اپنے ہاتھ سے یہ بیلٹ اور کمربند بنا بنا کے بازار میں بیچتا، اسی سے زندگی گزارتا۔ یزید کے محل میں بیٹھ کر عللے تللو کے درمیان، اور اس کے بعد اتنا خیال کہ مال حرام ہمارے لیے گناہ۔ ان مومنین کے لیے پیغام ہے کہ نہیں، کہ جن کے سامنے تو اتنی نعمتیں بھی نہیں آتی، پھر بھی پتہ نہیں حرام میں کیا چسکا ہوتا۔ اب یہ باتیں ایسی کہ بات بڑھتی چلی جائے گی۔ کہا کہ بس وہ غلام ملے، اس کے پاس تمہیں جانا اور اس کو جا کے بتانا تو محب اہل بیت ہو، کس کام کے لیے آئے، وہ تمہاری ملاقات یزید سے کرائے گا، اور کسی میں تو ہمت ہے نہیں۔ خیر ٹھیک، اگلی صبح نماز فجر کے بعد سر کی ٹوپی سے لے کر، بدن کے کرتے سے لے کر، وہ عبا اور قبا سے لے کے، پیر کے موزے سے لے کے پیر کے جوتے تک سارا سفید لباس بنا کے چلا۔ اور جو بار بار امام جماعت نے کہا بے خوف، دیکھیں ہے بڑا مشکل ایک نئے علاقے میں اس طرح جانا، لیکن اتنا جو اس کو بار بار ٹرین کیا گیا وہ اسی عالم میں چلا، اور واقعا کئی جگہ اس کو ایسا لگا کہ شاید میں مارا جاؤں۔ ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی، ایک دم سے تلوار، ہر جگہ لگا کہ جیسے میں رکنے والا ہوں، لیکن ایک ارادہ کر کے چلا تھا، سارے مراحل سے گزر گیا، اور آخر میں جب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں پہ کئی غلام، کالے کپڑے پہنے ہوئے تو ایک ہی غلام، لیکن ابھی ذرا ڈر رہا ہے کہ اتفاقاً اگر آج کسی اور نے کالے کپڑے پہن لیے تو، اور میں اس کے پاس چلا گیا تو میں تو مارا گیا۔ میرے پاس سوائے کالے کپڑوں کی اس کی کوئی پہچان نہیں، ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً آج کوئی اور یہ کپڑے پہن کے آیا، کیونکہ اتنا اہم مشن لے کے آیا تھا، تو ہر وقت ہر بات میں ڈر رہا۔ مگر جیسے ہی وہاں پہنچا، وہی کالے کپڑے پہنا وہ غلام مجمع سے ہٹ کے اس کے پاس آئے اور کہا کہ اے شخص 18 دن سے کہاں تھا؟ 18 دن سے میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں۔ چونک گیا، 18 دن کیا کہہ دیا؟ کہا آج سے 18 دن پہلے میرا آقا حسین میرے خواب میں آیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارا ایک چاہنے والا ہماری ایک خدمت کے لیے یہاں پہ آئے گا، جو وہ خواہش کرے تم اس کی خواہش کو پورا کر دینا، اور اس کے بدلے میں حسین ابن علی تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں تو 18 دن سے اپنی جنت کا انتظار کر رہا ہوں۔ آقا حسین نے آ کر مجھ سے کہا کہاں تھا تو؟ اب اطمینان ہوا، ہاں یہ میں صحیح آدمی تک پہنچا ہوں۔ ایک بار کہا کہ یہ خط ہے جو یزید تک پہنچانا، اور خالی پہنچانا نہیں ہے، اس کا جواب بھی مجھے ہاتھ کے ہاتھ لینا۔ سرکاری دفتروں میں بہت سے خط پہنچتے ہیں، پھر رکے تو رک گئے، خاص طور پر اس ٹائپ کا خط۔ کہا گھبراؤ نہیں، ایک وعدہ، یزید کا وعدہ ہے مجھ سے کہ وہ میری ایک خواہش پوری کرے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس نے یزید سے ایک بار ایک خواہش اور کی تھی، یہ بعض علماء نے لکھا، اور یزید نے جب اس کی وہ خواہش پوری کی تھی تو کہا تھا کہ میں تیری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس کے لیے 1,00,000 دینار میں آپ کو دیتا ہوں، جو ایک خواہش میری ہے وہ الگ ہے، اس کو اس سے نہ ملائیے، یہ ایک میں آپ سے ڈیلنگ کر رہا ہوں۔ کون؟ کہا جب یزید کے خزانے میں آقا حسین کا کٹا سر پہنچا تھا، اس نے وہ سر یزید سے مانگا تھا۔ ایک خواہش یزید نے کہا تھا پوری کروں گا، کہا اچھا یہ خواہش پوری کرو گا، یہ نہیں، 1,00,000 دینار دے کے وہ سر خریدا۔ وہ ایک خواہش اس نے آخر میں کسی کام کے لیے رکھی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے۔ کہا یہ وہ غلام، آقا حسین کا کٹا سر خزانہ یزید سے کہاں گیا اور کیسے گیا، اس میں 7 مختلف روایتیں۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں مسجد راس کے نام سے ایک چھوٹی مسجد ہے، خیر مسجد ٹوٹ گئی ہے اس کی جگہ، ایک روایت یہ بھی تو ہے کہ سر وہاں پہ۔ آج بھی قاہرہ میں مسجد راس کے نام سے ایک مسجد ہے،
روایت ایک ہے نا کہ وہاں پہ کٹا ہوا سر. آج بھی ایک روایت ہے کہ شہر کوفہ میں مولا متقیان کی زری میں امام مظلوم کا سر. اور آج بھی ایک روایت ہے کہ نہیں کربلا میں یہ کٹا ہوا سر سجاد نے لا کر بابا کے جسم سے ملایا. غرض یہ کہ 7 مختلف روایتیں، ان میں سے ایک یہ ہے. اسے ایک طرف رکھی. نہ یہ آج کا ٹاپک ہے، نہ اتنا وقت ہے کہ ہم اس مسئلے پہ زیادہ بات کریں. لیکن یہ ایک خواہش بہرحال اس کے کوٹے میں رہی. سر والی روایت صحیح ہو تب بھی، صحیح نہ ہو تب بھی. تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، عود اور عنبر اور خوشبو یہ مہکاتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد دیکھا کہ باقاعدہ جیسا گارڈ آف آنر اور پروٹوکول ہوتا ہے وہ انتظام ہو رہا. اور پھر آخر میں دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا. گرچہ یزید کا چہرہ ہی اتنا بدنما، بد شکل اور ہیبتناک ہے کہ پہلی نگاہ آدمی ڈالے چاہے اس کو نہ جانتا ہو لیکن فوراً پہچان جائے گا یہ یزید جیسا ہی چہرہ. مگر معلم نے ایک اور وجہ سے بھی اس کو پہچان لیا. وہ یہ معلم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں. اگر پوری مجلس میں سب سے سخت یہ جملہ لگے تو اس معلم سے کہیے گا تمہیں کیا ضرورت تھی کہ باقی حالات بتاتے بتاتے یہ جملہ بھی تم کہے گا. کہ ایک خاص نشانی جو یزید کی تھی وہ یہ تھی کہ یزید داڑھی منڈواتا تھا. باقی حتیٰ یزید کے ہاں جو سپاہی وپاہی تھے وہ بھی داڑیاں رکھتے تھے. تو جیسے یہ کالا بد شکل بدنما آدمی باہر آیا لیکن بغیر داڑھی کے آیا، شیو کیا ہوا آیا، فوراً معلم سمجھ گیا یہی یزید. اور یہی غلام نے کہا ہاں وہ یزید آ گیا. اور جو اپنے اس کے شغل اور مشغلے تھے اس کے اعتبار سے چھوٹا سا ایک بچوں کا گروہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا. ایک بار غلام آگے بڑھتا، کہا کہ اے حاکم آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میری یہ خواہش پوری کریں گے. خواہش، وقت آ گیا اور یہ خط میرے پاس پہنچا، یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس خط کا جواب دیجیے. عبداللہ ابن عمر نے یزید کو خط لکھا. عبداللہ ابن عمر کی شخصیت اتنی بڑی کہ ذرا سا اس انداز کا خط ہے جیسے کسی کو آرڈر دیا جاتا. یزید میرا سالہ تیری قید میں، اور اس کی بیوی اور اس کی بہن یعنی میری بیوی اور میری بچیاں اور اس کی بھانجیاں بہت غمگین. ہماری خدمات کا خیال کرتے ہوئے فوراً اس کی رہائی کے احکامات جاری کر، اور خبردار اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے. اس ٹائپ کے کچھ جملے تھے. میں لفظ بلفظ تو نہیں پڑھ رہا ہوں. یزید نے جیسے ہی خط پڑھا وہ بھی سمجھ گیا. ایک بار گھبرا کے کہتا کیا ہے غلام، تو مجھ سے دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتا وہ مجھ پہ گرا نہ گزرتی، لیکن مجھے پتا ہے کہ تو نے جو مطالبہ کیا یہ کتنا بڑا مطالبہ. خط لکھنے والے کی شخصیت بھی بہت بڑی ہے لیکن شاید میں اس کو ٹال دیتا، اور تو جو اس وقت موجود ہے. غلام کہتا آپ کا وعدہ تھا، وعدہ پورا کیجئے. یزید جیسا بدترین انسان تاریخ کا وعدے کے آگے وہ بھی مجبور ہو رہا. اور یہاں صاحبان ایمان ہیں جو ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں اور پرسوں آپ کا سارا قرضہ ادا ہو جائے گا. ہاں 4 دن کے بعد آپ کو پیمنٹ پہنچ جائے گا، چیک مل جائے گا آپ کو. میں کچھ نہیں کہتا ہوں. خلاصہ یہ کہ یزید کہتا ہے میں اپنے وعدے سے مجبور. کاغذ و قلم منگوا کے اسی وقت لکھا اے ابن زیاد، یہ حکم ملتے ہی فی الفور مختار کو رہا کرنا، اور خبردار ذرا سی اس کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم نہ ہونے پائے. یہ میرا خاص الخاص حکم سنو، سمجھو. یہ کہہ کے دستخط کیے اور مہر لگائی. مگر رکا اور غلام سے کہنے لگا یہ تو بتا خط تیرے پاس کیسے آیا. غلام نے کہا یہ آدمی لایا. یزید نے اس کو دیکھا سر سے پیر تک. یہ تو مجھے اپنی شکل و صورت سے، یہ الفاظ میرے ہیں، میں پورے لفظ نہیں پڑھ پا رہا ہوں ٹائم بچانے کے لیے. کہا یہ تو مجھے شکل و صورت سے کوئی حسین والا لگتا ہے، محب اہل بیت لگتا. یہ بتائیے خط تو کیوں لے کے آیا. کہا کہ میرا کیا تعلق، میں تو اجرت لے کے خط پہنچا رہا ہوں. یزید نے کہا اجرت لے کے قسم کھائے گا قرآن کی تو نے اجرت لی ہے. کہا کہ قرآن کی قسم میں اجرت لے کے آیا ہوں پھر یہ خط پہنچایا. اب یزید کو اطمینان ہو گیا. 5 درہم 5 دینار اپنے اجر و ثواب کو کم کرنے کے لیے نہیں لیے گئے تھے. اندازہ تھا کہ اگر یہ پتا چلا کہ میں محب اہل بیت ہوں کام رک جائے گا، اس لیے 5 دینار لیے تھے. جب قسم کھا لی یزید کو اطمینان ہوا تو یہ خط واپس اس کو دیا. کہا اجرت لے کے آیا ہے تو اجرت لے کے یہ خط پہنچا بھی دے.
اور الٹا یزید کے خزانے سے اس کو انعام مل رہا. اب یہ خط لے کے چلا, کہنے لگا لیکن اے حکمران یہ خط بڑا اہم ہے, تو آپ اس کے ساتھ میرے نام تحریر لکھ دیجئے نا کہ آپ نے مجھے بھجوایا خط لے کر. یزید نے لکھ دیا. اب حکمرانوں کے دربار میں جو گورنر ہوتے ہیں نا مختلف صوبوں کے, سب کے جاسوس ہوتے ہیں, ان کو معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس دربار میں ہمارے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا. عمیر معلم کوفہ, کافی ان کے دل میں یہ خیال کہ ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کا کوئی آدمی یہاں ہو اور وہاں یہ خبر مل جائے کہ ایسا خط آ رہا ہے تو ابن زیاد اس سے پہلے ہی مختار کو شہید کرا دے اور یزید سے کہہ دے مجھے کیا پتا ایسا کوئی خط آ رہا. چنانچہ بڑی تیزی سے چلے, شہر کوفہ کے دروازے پہ پہنچے. دروازے پہ چیک پوسٹ ہے, ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے جا رہے تو کون ہو, کہاں جا رہے ہو, آ رہے ہو تو کون ہو, کہاں آ رہے ہو. اگر میں نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا, ایک چانس ہے کہ پہلے سے اگر ابن زیاد نے ان سے کہا ہو کہ وہ آدمی اگر آ رہا ہو تو اسے فوراً قتل کرا دینا. بعد میں حاکم سے کہے گا مجھے کیا پتا وہ کون آدمی تھا. تو جس وقت چیک پوسٹ پہ روکا گیا, پوچھا گیا تم کون, کہا میں یزید کا قاصد ہوں, میرے پاس یزید کی اسٹیمپ لگی ہے, میں قاصد ہوں یزید کا. اچھا یزید کے قاصد ہو, بسم اللہ آگے جاؤ. یہ کہہ کے دروازہ کھولا اور اس کو محل تک پہنچایا گیا. یزید کے سامنے گیا, تب چہرے سے نقاب ہٹائی, جو صحرا میں ویسے ہی مرد اپنا چہرہ چھپا کے سفر کرتے ہیں, اور ایک بار ابن زیاد کے سامنے جا کے خط رکھا. ابن زیاد نے خط پڑھا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس خط پہ اگر میں عمل کر رہا ہوں تو اپنی موت کے وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں. میرے لیے مر جانا آسان تھا, اس پہ عمل کرنا مشکل تھا, لیکن کیا کروں, یزید کی ورڈنگ اتنی سخت ہے. اور اس کو دیکھا اور کہا کہ اے بڈھے, جو تو نے ارادہ کیا تھا اسے پورا کر ہی دیا نا. معلم بحث کرے گا, اس کو غصہ آ سکتا ہے. چنانچہ کہا یا حاکم میں تو کچھ نہیں جانتا, یہ یزید کا خط. مختار کو بلایا گیا, ہتکڑیاں اور بیڑیاں کاٹی گئی. کہا کہ اگرچہ یزید نے یہ کہا ہے کہ تجھے پورا پروٹیکشن دیا جائے لیکن صرف 3 دن کے لیے, اگر 3 دن کے بعد تو کوفے میں نظر آیا تو پھر میں یزید کے خط کی بھی پرواہ نہ کروں گا. بال کاٹے, ہتکڑی اور بیڑی کھولی اور کہا جا. معلم مختار کو لے کے اپنے گھر آیا. مختار اتنے عرصے سے قید میں ہیں, نہ جاننے والے نہ رشتہ دار, سب بھول گئے. گھر میں لے کے آیا, جلدی بستر بچھایا, کھانے پکوائے. کہا کہ آپ اتنے سالوں سے قید خانے میں ہتکڑی اور بیڑی میں بیٹھے بیٹھے زندگی گزار رہے ہیں, آرام کیجئے, کھانا تیار. نہ کھانا کھایا نہ آرام کیا. کہا کیوں؟ کہا میں نے اللہ سے یہ منت مانی کہ جب تک اپنے آقا کے ظالموں سے بدلہ نہ لوں گا, نہ نرم بستر پہ سوؤں گا, نہ لذیذ کھانے کھاؤں گا. سلانا ہے تو سخت زمین پہ میرے لیے چادر بچھاؤ, اور کھلانا ہے تو سوکھی بھی روٹیاں لا کے کھلاؤ. یہ میری قسم ہے, یہ میری منت ہے, اسے پورا کر کے رہوں گا. اور تاریخ نے بتایا پورا کر کے رہے. یہاں پر جب مختار باہر آئے تو ایک بہت بڑا گروہ مختار کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا, لیکن وہ واقعہ پیش آ گیا جس میں ایک اس مسئلے کا بھی حل ہے کہ مراجع میں اختلاف کیوں ہوتے ہیں. یہ بھی مختار نامے میں آ رہا. لیکن آج وقت بہت گزر گیا. بہت سارے لوگ یہی سوچ کے آئے ہوں گے کہ کل رات کو مولانا 8:40 پہ ممبر پہ بیٹھے تھے, آج میں ٹھیک 8:15 پہ ممبر پہ پہنچ چکا تھا. اور جو شروع والا ایک اعلان تھا وہ ذرا دوہرا دوں, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ کل 29 محرم کی مجلس, ہو سکتا ہے کل رات کو چاند ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ چاند نہ ہو, تو 10ویں کی مجلس کل بن رہی ہے کہ پرسوں یہ چاند پر ہے. اس لیے انتظامیہ نے بھی ایک فیصلہ کیا, اور اس سے مجھے بھی ایک موقع مل گیا کہ بجائے اس کے کہ پرانا اعلان جو تھا نا کہ سیٹرڈے کو لاسٹ مجلس, نہیں, اب یہ سلسلہ سنڈے تک چلے گا, جس کی وجہ سے مجھے اب اطمینان کے ساتھ مختار کے جہاد کو کم از کم ایک منزل تک پہنچا کے بیان کرنے کا موقع ملے گا. مختار نے عہد کیا کہ نہ لذیذ کھانے کھاؤں گا اور نہ ہی کبھی نرم بستر پہ بیٹھوں گا. کب تک؟ جب تک کہ اپنے آقا کے ظالموں اور قاتلوں سے بدلہ نہ لے. مختار کا عہد نامہ اس وقت تک تھا, اور رباب کا عہد نامہ مرتے دم تک تھا. ایک عہد مختار نے کیا. آج کی مجلس کی ابتدا ہوئی تھی عورتوں کا رول اسلام میں.
تو دل چاہتا ہے کہ مجلس کے مصائب بھی عورتوں ہی کے حوالے سے پڑھے جائیں کہ جب تک اپنے آقا کے ظالموں سے بدلہ نہ لوں گا. لیکن رب آپ نے جب وعدہ کیا تھا وہ منت مانی تھی, اس میں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی تھی. 11 محرم کی تاریخ آتی, اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزر رہا. کل اس میں آپ نے سنا کہ سجاد کو دیکھ کے زینب تو کھڑے اونٹ سے گر پڑی, مگر رباب حسین کے لاشے کے قریب آتی. ایک بار جلتی ریتی پہ حسین کا لاشا دیکھا. رباب نے پہلے تو حسین کے لاشے کا ایک طواف کیا, جیسے ہم خانہ کعبہ کے گرد گھومتے, جیسے ہم ذریعہ معصوم کے گرد گھومتے. رباب نے لاشے کا طواف کیا اور اس کے بعد کہا, اے میرے والی, اے میرے وارث, اے میرے آقا, اے میرے سرپرست, آج میں نے آپ کے لاشے کو جلتی ریتی پہ دیکھا, آج میں نے آپ کے لاشے کو جلتے سورج کے نیچے دیکھا. رباب اس وقت آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی ہے. کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو یہ چادر اتار کے آپ کے لاشے پہ ڈال دیتی, لیکن ہائے وہ رباب چادر پہ لٹ چکی. لیکن کم سے کم ایک وعدہ آپ کی کنیز آپ سے کرتی, اب مرتے مر جاؤں گی, نہ کبھی فرش بچھا کے بیٹھوں گی, نہ کبھی چھت کے نیچے جا کے بیٹھوں گی. 1 سال تو رباب زندان شام میں رہی, وہاں یہ وعدہ خود بخود پورا ہو گیا. شام کے قید خانے پہ کوئی چھت نہ تھی, شام کے قید خانے میں کوئی فرش نہ تھا. پورا سال سارے اہل بیت نے ایسے گزارے, لیکن جب پلٹ کے مدینے آئے تب بھی رباب کبھی چھت کے نیچے نہ گئیں, ساری زندگی صحن میں بیٹھے بیٹھے گزار دی. ایک دن مدینے میں بارش ہوئی اور بڑی تیز بارش ہو رہی ہے. زینب کی نگاہ پڑی, رباب صحن میں بیٹھی بھی بھیگ رہی ہیں. زینب کو پتا ہے میرا آقا حسین, زینب کو پتا ہے میرا ماجایا حسین رباب سے کتنی محبت کرتا ہے. گھبرا کے کہا, رباب آج تو صحن سے کمرے میں آ جاؤ. رباب نے چہرہ اٹھایا, کہا شہزادی اتنا بتا دیجئے آج کیا خاص بات ہے. کہا رباب دیکھتی نہیں کتنی تیز بارش ہو رہی ہے, اللہ اللہ پتا نہیں کتنے سال گزر گئے, لیکن رباب کا جواب بتا رہا ہے عصر عاشور اب تک رباب کی آنکھوں کے سامنے ہے. کہا شہزادی یہ بارش بڑی تیز ہے, بڑی تیز ہے, مگر ہے تو پانی کے قطروں کی بارش. ارے میں نے کربلا میں اپنے والی اور وارث پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی ہے. ہائے میرا آقا تیروں سے چھلنی. اور رباب پانی سے گھبرا جائے. زینب سمجھ گئی سجاد کے علاوہ رباب کو کوئی نہیں لا سکتا. پہنچی سجاد کے پاس, سجاد تیری ماں صحن میں بھیگ رہی ہے, ماں کو لے کے آؤ. رباب قریب آئے, اماں آئیے آج صحن سے اٹھ کے کمرے میں چلیے. رباب عزا کی انتہا پر ہیں, ماتم کی انتہا پر ہیں, مگر شریعت کو جانتی ہیں. ایک بار چہرہ اٹھا کر کہا, بیٹا ایک بات بتا دے, آج بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا امام کی حیثیت سے حکم دیا جا رہا ہے؟ اللہ اللہ یہ میرے آقا سجاد کا امتحان. اپنی ماں سے کیسے کہیں, مگر کہنا ضروری ہے. کہا اماں آج بیٹا ماں سے بات نہیں کر رہا, آج امام آپ کو حکم دے رہا ہے. بھائی اتنا سننا تھا. رباب نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے لگی. اٹھتے اٹھتے آسمان کو دیکھا, خدا بندہ مدینے میں ایک امام حکم دے رہا ہے, کربلا میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں, نہ حکم کی مخالفت کر سکتی ہوں نہ وعدہ توڑنا چاہتی ہوں, پروردگارا میرے وعدے کو بچا لے. اور ایک بار زینب نے دیکھا, اٹھتے اٹھتے رباب لڑکھڑا کے گر گئی. گھبرا کے کہا سجاد میری رباب کو کیا ہوا ہے؟ آقا نے دونوں ہاتھوں سے ماں کو تھاما, پلٹ کے دیکھا, پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے میری ماں رباب مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس چلی گئی. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا میرے مظلوم آقا سجاد کے ان مصائب کا واسطہ, سجاد کے چاہنے والے اور ماننے والے جو آج کی مجلس میں ہیں, انہیں غم حسین کے سوا ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا رباب کے اس اصغر کا واسطہ, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما, جو خواتین حاملہ ہیں پروردگارا بے حق علی اصغر, بے حق رباب کا جو شیر خار بچہ ہے ان کا یہ مرحلہ آسانی کے ساتھ طے فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما.